بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ گنڈا پور بندے کا پتر بن گیا اور عمران خان کا پتہ صاف ہو گیا پائن۔ یہ عمران خان کا پتہ کہاں سے صاف ہوا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بات کرتا ہوں، اور بندے کا پتر پائن ہو کہ بنے ہیں، یہ بھی سارا معاملہ آپ سے ڈسکس کروں گا۔ مگر ان دونوں چیزوں سے پہلے اس بات کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 پر کے ساتھ ملاقات کے لیے 2 ہفتوں کی پابندی کی خبریں ہیں، جس کے اوپر پی ٹی بہت چیکا مار رہی کہ ہائے ہائے بڑا ظلم ہو گیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی اور پابندی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، پہلے تو میں اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کر دوں، اور میری پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی رولز کے تحت اجازت ہے وہ اجازتیں برقرار رہنی چاہیے، اور جو رولز کے تحت پابندیاں ہیں وہ پابندیاں بھی برقرار رہنی چاہیے۔ یعنی مجھے چونکہ جو جیل مینول ہے اور جو قیدیوں کے حقوق یا قیدیوں کے اوپر پابندیاں ہیں اس کا پوری طرح سے ادراک نہیں ہے، میرے سامنے وہ سارا کا سارا قانون موجود نہیں ہے، اس لیے میں کھلے عام فیور نہیں کر سکتا اور کھلے عام مخالفت نہیں کر سکتا اس سارے معاملے کے اوپر۔ لیکن جو بھی رولز ہیں اس کے تحت چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے، یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں رولز سے ہٹ کر کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں رولز کے اندر جو کہ آپ کا اختیار ہوتا ہے کہ جو افسر مجاز بیٹھا ہوا ہے، مجاز افسر، ٹھیک ہے، وہ بھائی جڑا ہے وہ چاہے تے ملاقات کرا دے، چاہے تے نہ کراوے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اختیار ہے یہ اگر کسی کے پاس کسی جگہ پر موجود ہے تو اس کو لینیٹ ویو کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ میرا اس کے اوپر ویو یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا نرمی کا رویہ رکھنا چاہیے، صلح جوئی کا رویہ رکھنا چاہیے، یہ میرا خیال ہے، یہ میرا گمان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جیڑا اتنے افسر بیٹھا ہوئے گا یا جس نے پابندی لگائی ہے وہ بھائی میں نہیں بیٹھا ہوا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایک جو میں نے بات کی، جو میرا خیال ہے اور جو اس وقت تک کی اطلاع ہے۔ میں تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں گا آپ کو۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو 3 بار کے وزیر اعظم تھے، ایتے بھائن جڑے نے عمران خان صاحب انہوں تے چک چکا کے آر ٹی ایس با کے تے بوڈیا تے چک کے تے اج میرا عمران خان دل سے نچنے نو جی کردا، پورا گلوریفائی کر کے اتنے جناب مخلوط ڈانس کروا کے بھی اور مذہبی ٹچ ڈال کے بھی، صوفیانہ ٹچ ڈال کے بھی، سارے ٹچ ٹچ پا کے بھی 2018 کا الیکشن بھائی نے جیتے، اور پھر جناب آر ٹی ایس بایا، آر ٹی ایس با آگے جناب پھر جہاز چلایا، جہاز چلا کے بندے نہیں سن پورے ہوندے، پھر جناب فون ہوئے، پھر ادھروں قافلی گئی، ادھروں ایم کیو ایم آئی، ادھروں باپ پارٹی آئی، آزاد آئے، رل مل گئے بھائی جڑے نے 6 ووٹاں دی اکثریت دے نال وزیر اعظم بنے سن۔ میں صرف یہ بات نا یاد اس لیے دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری یاداشت بڑی کمزور ہے، ہم پیچھے نہیں دیکھتے، اور جو ہمارا میڈیا ہے جو اس وقت یہ اس حکومت کے ساتھ میڈیا کر رہا ہے، پریشر ٹیکٹس ہے، مجھے اس کی ساری سائنس کا علم ہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، آن والی حکومت نال اے جڑی فنکاری یہ کیوں لائی جاتی ہے، اس کا ظاہر ہے یہ پہلی بار تو شہباز شریف صاحب بھی حکومت میں نہیں آیا، ماشاءاللہ خیر سے وہ اپنے طور پر یعنی اپنی حکومت جو ہے ان کی 5ویں بار بن رہی ہے، 3 باری بھائی وزیر اللہ رہے جے تو دوسری باری وزیر اعظم بنے آج، تو لہٰذا ان کو بھی پتا ہے کہ اے ساری رنگ بازی کی چل رہی ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ عوام کو چونکہ یہ ورگلایا جاتا ہے تو میں کہا اسی تے سچی گل دس دئیے نا، ساڈا تے نہ نوٹ ہا تے نہ ساڈا موڈ بنے تے نہ سانو اشتہار چاہیے تے نہ ساڈا کوئی اور معاملہ ہے، تو میڈیا مالکان کا ہوگا اس طرح کا معاملہ، ہم تو سچ بولتے جائیں۔ وہ جالب صاحب نے کہا تھا نا کہ آخر سب کو ہے مر جانا، سچ ہی لکھتے جانا، تے لکھن والا دور تے پائن لنگ گیا، ہوں بولنے والا رہ گیا تے بولنے پہ ہیں۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ جو عمران خان صاحب ہیں نا وہ اس طریقے سے وزیر اعظم بنے تھے، سارا کچھ کر کر آ کے جب وہ بن گئے تو عمران خان کی حکومت کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ جناب وہ پرائم منسٹر جو سابق پرائم منسٹر ہے اس سے ملاقات کا کسی کو اجازت دیں یا ملاقات کی اجازت نہ دیں، یہ اختیار تھا نا۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے سر، عمران خان کے وکلاء، عمران خان کی پارٹی کے نواز شریف کے وکلاء، نواز شریف کی پارٹی کے لوگ، نواز شریف کی فیملی نواز شریف سے نہیں مل پاتی تھی۔ مجھے یہ جو عطا تارڑ صاحب اب وزیر اطلاعات بنے ہیں، یہ چونکہ بائی پروفیشن ایک وکیل ہیں تو
ان کو یہ درخواست پکڑ کر کبھی ہوم سیکرٹری کے پاس جا رہے ہوتے تھے, کبھی سیشن عدالت جا رہے ہوتے سن, کبھی نزد ہائی کورٹ جا رہے ہوتے سن. یہ سارا کچھ ہم نے کور کیا ہوا ہے. کرنا کیا تھا؟ نواز شریف سے ملاقات کرنی تھی. ان کی طبیعت خراب ہوئی. اب آپ اندازہ لگائیں گے جو آج انسانی قودا ٹول پھڑ کے چوک چاہ گئے نا کہ ہائے انسانی قوت مارے گئے, عمران خان سے ملاقات پر پابندی لگا دی. ویسے تو رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے ویسے قید ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں خیر اس طرف نہیں چاہتا, لیکن چلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملاقات پر پابندی جو ہے وہ لگ گئی تو سر رولا پہ گیا سارے پاسے کہ ہائے ہائے مریم نے پابندی لاتی, یہ معاملہ آ رہا ہے. پھر جناب کو کہہ رہے ہیں محسن نقوی نے پابندی لاتی, کوئی کہہ رہا ہے جناب انسانی حقوق متاثر ہو گئے. انسانی حقوق متاثر ہونے والی بات جہاں پر ہوگی وہاں پر سب سے آگے گوہر بٹ کھڑا ہو کے رولا پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے جو انسانی حقوق سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب عمران خان کی اس کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی تھی عدالت کے آرڈر کے باوجود ٹیلی فون پر, اس وقت میں نے اس پر سب سے زیادہ رولا ڈالا تھا کہ یار یہ غلط بات ہے. پھر ان کی بات ہوتی ہے تو ہوں تو کوئی گل ہی نہیں کرتا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وکیلوں کے ساتھ ملاقات یا پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات پر پابندی جو ہے وہ لگائی گئی ہے. اگر تو اس دوران سماعت ہوتی ہے عدالت کے اندر, جو کہ ظاہر ہے کہ ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے, یعنی وہاں پر سماعت ہوتی ہے فرض کریں عدالت کے اندر, جیل کے اندر, تو وہاں پر تو وکیل جائیں گے تو ملاقات ہوتے ہو جائے گی. وکیلہ تو بغیر تھے انہیں سماعت نہیں نہ ہونی. تو جو ملاقات پر ایکچولی پابندی لگی ہے وہ سر سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہیں. ان کی فیملی ملنا چاہے سر قاسم اور سلمان آئیں شوق دے نال ملے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, کیونکہ ان کی بیگم خود قیدی ہیں. وہ بنی گالہ میں ماشاءاللہ 300 کنال کی جیل کے اندر قید ہیں, تو اور اکیلی قید ہے وہاں پہ, تو وہاں پر وہ نہیں آ سکتی ملاقات کرنے. لیکن ادروائز فیملی کا کوئی بندہ جو ہے وہ اگر بہن ملنا چاہتی ہیں تو مل لیں, لیکن وکیل جو ہے اپنا سیاسی ملاقاتیں ان پر پابندی ہے. اچھا, اب نواز شریف کے اوپر پابندی تھی کہ تینوں ہی نہیں مل سکتا. یقین کیجئے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا 2 بار, اور میاں صاحب نے کیا کہ یار مینو نا مطلب جو ہے نا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جیلر نے ان کو ہاسپٹل لے جانا یا ڈاکٹر سے ملانا کوئی اتنا اہم نہیں سمجھا. ان کے ٹیسٹ لیے گئے کچھ دنوں بعد جا کے, ٹراپ ٹی میرا خیال ٹیسٹ ہوتا ہے شاید وہ, یا ٹراپ ٹی ہوتا ہے شاید, وہ ٹیسٹ ہوا سر مجھے یاد ہے. ان کا ٹیسٹ کروانے کے لیے باقاعدہ طور پر درخواست دی تھی ہوم سیکرٹری کو, ہائی کورٹ گئے تھے, ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ٹیسٹ کرواؤ, اتو جناب پھر گڈی ٹری, اور میں آپ نیوز میں تھا اس وقت, اور یہ جو کارڈیالوجی ہے اپنا جس کو PIC کہتے ہیں, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, دل دا ہسپتال, یہ بھائی بوئے تو میں کھلوتا ہاں تھا, کدی ادھر نو دوڑ لا کے آئیدا سی, کدی ادھر نو دوڑ لا کے جاتا سی, کہ پتہ نہیں سی میاں نواز شریف نو کہڑے پاسوں لے کے آن گے. تو یہاں پر سر ان کا ٹیسٹ ہوا, پھر رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ جناب ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے. پھر جیل لے گئے تھے واپس, ہسپتال نہیں رکھا تھا. تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت یہ جتنے اب ٹویٹاں کر کے بولتے پہ نا بندے باہر بیٹھے یا پاکستان سے بیٹھے, انہوں نے تھوڑا جا کوئی یاد دوانا, بس میں یاد دلاتا ہوں, شکایت نہیں کرتا. میری پوزیشن وہی ہے کہ جو پابندیاں قانون کے تحت ہیں اور جو نرمیاں قانون کے تحت ہیں وہ ملنی چاہیے, آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. وہ ایک سابق وزیر اعظم رہا ہے جس کا نام عمران خان ہے, اور اس کی قانون کے تحت جو اس کو سہولتیں مل سکتی ہیں وہ اس کو ضرور ملنی چاہیے. لیکن جب یہ پابندیاں نے وہی ضرور رہنی چاہیے, اور نرمیوں کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے عمران خان صاحب کو کہ وہ اب قیدی ہیں, اور ضمیر کے قیدی ہرگز نہیں ہیں سر, نہ, وہ 2 چیزوں کے قیدی ہیں. ایک قیدی ہیں وہ اپنی انا کے, جنہوں نے جھوٹی انا, انسان کی کہے کی انا ہوتی یار, ایسا چل رہا نہ چلیا کوئی زور تھوڑی ہے. تو بس ایویں انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کی شاید سمجھ لیتا ہے. میرے پر انسان ہے سارے, غلطی گناہوں اور خطاؤں کے پتلے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ اس سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہیں.
اور بڑے ماچو مین بن کے پھرتے ہیں، لیکن ان کا پتہ صاف کرنے والے انہوں کا پتہ بھی صاف کر گئے، وہ میں آپ کو آگے تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں۔ تو جو لوگ اس وقت یہ لگے ہوئے ہیں انسانی حقوق کا بڑا جناب رولا پہ آ گیا، عالمی عدالت انصاف کے اندر چلے جاؤ، تو انہوں نے میں دس دینا چاہنا کہ وہ بھی ایک پرائم منسٹر تھا جس کا نام میاں محمد نواز شریف، 3 بار کا وزیر اعظم تھا، اور اس کی بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، اس کے بیٹے پاکستان سے باہر تھے، اس کی بیوی جو ہے وہ جناب پاکستان سے باہر وفات پا گئی تھی، فون تے گل نہیں سی کرائی، پتہ نہیں سی کران دیتا۔ تو یہ چیزیں صرف یاد دلا رہا ہوں۔ تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے سر، ابھی تو کابینہ بنی ہے، تو اگے اگے دیکھو کی ہونا ہے۔ ویسے میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جو نجائز سختیاں وہ ہوں، لیکن حالات میں انہیں لگ رہے ہیں جنہ نجائز فائدہ چکیا گیا ہے تو انہوں پھر ٹھیک کر لی نا چیزوں۔ دیکھیں نا، جتنے آپ ٹیڑھے ہوں گے اتنا آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے زور لگانا پڑے گا نا، تو اس حساب نہ زور لگے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ زور واہ سارا لگن والا۔ بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب آئے ہیں کھلی زلفوں والے، اور وہ جناب یعنی پرانی ہمارے دور کی انڈین فلمیں جو تھیں اس کے وہ کوئی ویسے تو ولن کا کردار ادا کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے، انہوں نے یہو جے جسے یعنی ڈیل ڈال اور اس طرح کا ان کا حلیہ ہوا کرتا تھا۔ بال وہ بھائی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں تو بڑا انہوں نے رولا پایا کہ میں نہیں مانوں گا اور میں جناب ساڈا حق ایتھے رکھ، اس طرح کی گفتگو کی تھی۔ لیکن میں آپ کو پکی کچور اوریجنل خبر بتانے لگا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ بھائی بندے کے پتر بن گئے ہیں، اور انہوں نے وفاقی حکومت کے ساتھ جس کی کابینہ بھی کل مارز وجود میں آئی ہے، انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں، اور اس 2-3 باتوں پر مکمل اتفاق ہو گیا۔ پہلا اتفاق کیا ہوا ہے کہ جناب گفتگو جو ہے وہ جاری رکھی جائے گی، تمام معاملات جو ہیں، دوسرا اتفاق گفتگو کے ذریعے حل کیے جائیں گے، اور وفاق اور کے پی کے کی حکومت کے درمیان کوئی بھی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب نہیں کیا جائے گا، اس کو سموتھلی رن کیا جائے گا۔ اس بات کے اوپر مکمل اتفاق کیا گیا ہے۔ اور سب تو اہم گل جیڑی میں تہن دسن لگا، اور وہ سن کر یوتھیاں نو تے ایک ہاتھ جڑا نا پسینہ آئے گا، باقی شاید خوش ہو جان، لیکن یہ وقت ہے، اور جو وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے سر، یہ بڑا ایدی سان دیتے جڑا آ جائے نا سر، وقت چیر کے رکھ دینا جی۔ بس کچھ اسی طرح کا معاملہ یہاں پر بھی ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے اور جن کے درمیان ہوئی ہے اس میں علی مین گنڈا پور کی جانب سے، یا یوں کہہ لیں کہ علی مین گنڈا پور نے عمران خان کو ریلیف دینے والی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ میری ہفتے ایک باری ملاقات کرا دیو، عمران خان سے میں پوچھ کے بتاؤں گا، عمران خان کو آپ ریلیف دیں گے کہ نہیں دیں گے، اس کو بھی بنی گالا شفٹ کر دیں، ان اتھے ہی رکھو، ان کو جناب سائیکلاں 2 ودا دیو، ان کو جم دے دیو، کوئی ککڑ جڑے نے دیسی ککڑ ہفتے 2 باری نہ دیو، 3 باری دیو۔ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ اس ساری گفتگو میں نہیں آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پائن اپنی پائے گئی کہ میری وزارت اعلیٰ بچی رہے، عمران خان نے ووٹ لے کے میں جتنا سی جت گئے ہیج مان لو۔ اب جو ہے وہ عمران خان جانے تے اودی جیل جانے، یہ والا معاملہ جو ہے مجھے محسوس ہوا ہے، کیونکہ اس ساری گفتگو میں دیکھیں جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو اس گفتگو میں آپ اپنی ڈیمانڈز کو ذرا ہائی لیول پہ رکھتے ہیں۔ میرے چیزیں نہ ملیں وہ الگ بات ہے، لیکن آپ ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ 100% مانگیں گے تو وہ آپ کو 20-30% ملے گا، ٹھیک ہے، یہ اصول ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنی ڈیمانڈز نو بدا کے دس دیں۔ انہوں نے بتا کے کی ویسی گل ہی نہیں کی تھی کہ سر وہ ساڈا لیڈر ہے اندر عمران خان، جس کو ریڈ لائن کہتے تھے نا پائن، انہوں کاٹا پھیریا نے، وہ ریڈ لائن تے جڑا نا انہوں نے چاک پھیرتا پھڑ کے، وہ ہوں دکھائی نہیں دے رہی، وہ ذکر ہی نہیں ہوا اس سارے معاملے پر، کسی نے گفتگو بھی نہیں کی۔ تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے۔ باقی اس کے باوجود اگر کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عمران خان کا فیوچر بڑا برائٹ ہے یا اس پارٹی کا فیوچر بڑا برائٹ ہے، تو سر وہ اس کی اپنی سمجھ ہے۔ اب اس پر کسی کی سمجھ کی کمی میں یا اس کی زیادتی میں
ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ सकते, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ है कि आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखा दे। फैसला आवाम ने करना है और वो फैसला एक तो कर चुके, ये जो इलेक्शन हुए हैं, एक फैसला ज़ाहिर है कि ज़िमनी इंतखाबात में होगा और बाकी असल फैसले जिहड़े ने वो अब वफाकी हुकूमत ने करने हैं और पूरे भारत दे नाल करने हैं। बस टाइम आ गया जी। जो मेरे पास इतलात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब दूसरी दरख्वास्त है कि कमेंट ज़रूर करें मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतने, मिलते अगले व्लॉग।